وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے، جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کر آئے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دوغلی پالیسی. اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، شیطان کن کو کہا؟ ان کافروں کو. اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. اللہم اجرنا من النار، آمین. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. اب دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے میں. پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس نہیں پلٹ سکتے. تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی، اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہیں. یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی. بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور عین جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، یہ اسلام قبول کرتے، عین ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے، ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے. سر یہ
کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کون سا خدا ہے؟ اور یہ پہلے صفحے پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 صفحے پڑھنے تو بعد کہتے ہیں پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں نا پھر کڑوی باتیں کریں. نہ، میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے.